آ گیا میرا بچہ۔ رخسانہ نور جلدی سے اٹھی اور اپنے بیٹے حارث خان سے ملی، جو کہ آج ہی شہر سے اپنے گاؤں آیا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے کراچی گیا تھا اور آج اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا کتنا پتلا ہو گیا ہے، رخسانہ نور اس سے الگ ہوتی بولی۔ امی جان، آپ ماں کو بچے کمزور کیوں لگتے ہیں؟ حارث خان مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی شخصیت کو نکھار آ گیا۔ وہ ایک دراز قد گورے رنگ کا مالک تھا۔ تو بیٹھ، تھک گیا ہوگا، اتنا سفر کر کے آیا ہے میرا بچہ۔ وہ اسے سوفر پہ بیٹھنے کا بول کر خود اپنی بیٹی کو آواز دینے لگی۔ مناہل دیکھ کون آیا، جلدی آؤ۔ اسے آواز دیتی خود حارث کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اوہو امی جان، اب کون آ گیا ہے؟ مناہل خان سی گرین کے جوڑے میں ملبوس اپنا دوپٹہ درست کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر میرا آنا اچھا نہیں لگا تو میں چلا جاتا ہوں، حارث شرارت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، منال خوشی سے کہتی بھاگ کر حارث کے گلے سے آ لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو؟ وہ اس کے سینے سے لگی شکایت کر رہی تھی۔ لیکن ایک آپ ہے جس کو ہماری یاد بھی نہیں آتی، اس لیے اتنا وقت لگا دیتے ہیں ملنے آنے میں۔ او بھائی کی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، بس پھر پڑھائی بھی تو ضروری تھی۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اب تو آپ کہیں گی نہیں جائیں گے؟ ہاں بابا، اب کہیں نہیں جا رہا، میرا بیٹا آیا ہے اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ظہور خان ہال میں داخل ہوتے بولے۔ سلام بابا۔ وہ جھک کر ان سے ملا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں کچھ اچھا بنانے کا بولتی ہوں سریا سے۔ رخسانہ نور ان سے کہتی خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جہانگیر، جہانگیر۔ زبیر ملک کافی غصے میں تھے اور تیز آواز میں اپنی بیٹے کو بلا رہے تھے۔ کیا ہوا سائیں؟ جمیلہ بیگم ڈلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بلاؤ اپنے لاڈلے کو، آج تم ہم پوچھتے ہیں اس سے۔ اتنا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ پوری حویلی کے ملازمین ڈر سے کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ جہانگیر ملک سفید رنگ کے شلوار قمیص سے ملبوس بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کرتا آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کافی روبدار لگ رہی تھی۔ کیا بولا ہے تم نے شبیر احمد سے کہ اب وہ الیکشن جیت گیا تو تم اپنی بہن کی شادی اس سے کرواؤ گی؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم میری بیٹی کی شادی کا فیصلہ کر سکو؟ بھائی، یوں میں اس کا، یہ حق مجھے حاصل ہے۔ جہانگیر کا لہجہ سرد تھا۔ اور پھر اس حارث خان سے تو لاکھ گنا بہتر ہے شبیر احمد۔ اچھا خاصا ہے، وہ حارث خان سے تو آدھی سے زیادہ زندگی شہر میں رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بہن کو خوش رکھے گا کہ نہیں، کیا پتا وہ کسی شہری لڑکی کو پسند کرتا ہو۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں بس۔ وہ بول کر جانے لگا تھا کہ زبیر ملک کی دھاڑ پر رکا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے بہت پہلے نرمین کا رشتہ ظہور خان کے بیٹے حارث سے کر دیا ہے، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح خراب ہو، سمجھے؟ میرا آخری فیصلہ یہی ہے، اس لیے آگے نہ تو میں خود سنوں گا نہ ہی بولوں گا۔ وہ غصے سے کہتے خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ جہانگیر ملک نے اپنی مٹھی بھیج لی۔ اسے بچپن ہی سے ہی حارث سے چڑ تھی، ہمیشہ ہی وہ اسے بگڑا ہوا لگتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شہری لڑکا اس کے معیار کا نہیں، اور پھر اب تو یہ تعلقات رشتہ داری میں بدلنے والے تھے۔ یہ سوچ کر ہی جہانگیر ملک کا خون کھول رہا تھا۔ اماں، اگر اس حارث نے میری بہن کو کوئی دکھ دیا تو پھر میں ابا کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اور آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، ڈیرے پر ہی رکھوں گا۔ جب بھی وہ گھر کے ماحول سے تنگ ہوتا، وہ جا کر اپنے ڈیرے پر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ جمیلہ بیگم بیچاری بیٹے اور شوہر کے غصے سے پریشان ہوتی اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ میرے رب، تو ہی پروردگار ہے، جہانوں کا تو ہی، اب میرے گھر کے سکون بخش دے۔ جہانگیر ملک رات کے پہر ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لینے میں مصروف تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں جب اسے نہیں سوچنا چاہتا ہوں، پھر کیوں بار بار وہ چلی آتی ہے میرے خیالوں میں؟ وہ تلخی سے کہتا خود سے مخاطب تھا۔ جہانگیر ملک کے دل کے چاروں طرف ایسی پکی دیواروں کا پہرا ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم سے وہ خیال ہو جسے میں کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا چہرہ پر جذبے سے شفاف تھا۔ مناہل، کیوں نہ کل ہی ہم لوگ ملنے کا پلان بنائیں؟ نرمین اپنے کمرے میں بیٹھی مناہل سے فون پر بات کرنے میں مگن تھی۔ یار ایسا کرو تم کل ہمارے گھر آ جاؤ، کافی دن ہو گئے ہم ملے نہیں، مناہل نے کہا تو نرمین نے بھی حامی بھر لی۔ کل کا دن کسی کے دل کو دفنانے والا تھا۔ اچھا چلو، ابھی میں فون رکھتی ہوں، بھائی آئے ہیں آج تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ مناہل نرمین سے کہتی فون بند کر چکی تھی، لیکن نرمین کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی ظاہر تھی۔ حارث کو سوچ کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر شرمانے لگی۔ آج گھر پر سب کچھ حارث کی پسند کا بنے گا، رخسانہ نور ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ واہ بھائی، آپ کے تو مزے ہیں، کل سے امی جان سے اتنا لاڈ پیار مل رہا ہے آپ کو تو۔
مناہل چپس کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے حارث سے بولی تو وہ مسکرا دیا بس۔ منو، یہ لاڈ پیار میں نے اتنے سال بہت مس کیا۔ اچھا بھائی، آج نا میں بہت مصروف ہوں۔ اچھا جی، آج ایسا کیا ہے؟ بھائی وہ میری دوست آ رہی ہے، آپ کی ہونے والی زوجہ نرمین ملک، تو آج سارا دن میں اس کے ساتھ رہنے والی ہوں۔ نرمین کا نام سنتے ہی حارث سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کیوں آ رہی ہے آج؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی، اسی کا تو گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہے۔ مناہل کو حارث کا لہجہ عجیب لگا تھا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ خیر، آج میں بھی گاؤں گھومنے جا رہا ہوں، واپسی تک رات ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آج کہیں جانے کی، اب جب تم آ گئے ہو تو میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ ظہور خان چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کیا فیصلہ بابا؟ حارث نے ان کے چہرے کو دیکھ کر بھانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے اور زبیر ملک نے آج ہی تمہاری اور نرمین کی شادی کی تاریخ رکھنی ہے، اس لیے تمہارا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سنتی حارث کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بابا، ابھی کل ہی تو آیا ہوں میں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ جلدی نہیں ہے، میں تو بہت پہلے سے یہ سب کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ہی چپ تھا۔ لیکن اب نہیں، آج ہی تاریخ رکھی جائے گی۔ لیکن بابا، لیکن کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ظہور خان کی بات سے حارث روحان سا ہوا تھا۔ واہ، میرے بھائی کی شادی ہوگی، میری بھابھی آئے گی۔ منائل تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بہت مزہ آئے گا، بھلے بھلے۔ وہ حارث کے ہاتھ پکڑ کر گول گول گھومنے لگی تھی اور حارث کو اپنی دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ جہانگیر ملک ساری رات ہی گھر سے باہر رہا تھا۔ ابھی بھی گھر میں داخل ہوا تو سب تیار کھڑے تھے کہیں جانے کے لیے۔ وہ بس ایک نظر سب کو دیکھتا پھر واپس اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگ آج ظہور خان کے گھر جا رہے ہیں، حارث اور نرمین کی شادی کی تاریخ رکھنے۔ تمہیں چلنا ہے تم تو چل سکتے ہو۔ زبیر ملک نے اپنا فرض ادا کیا۔ جہانگیر کا غصہ تازہ ہوا تھا۔ مطلب اس کا باپ یہ شادی کروا کر ہی مانے گا؟ میں نہیں چل رہا، ویسے بھی میرے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق؟ بھائی ایسا تو نہ بولے، آپ تو دنیا میں میری ہیں۔ نرمین نم آنکھوں سے جہانگیر کے سینے سے آ لگی تو جہانگیر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ گڑیا، میں رات بھر سویا نہیں، اس لیے تھک گئے ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا، چلو نرمین، دیر ہو رہی ہے۔ نرمین نم آنکھیں صاف کرتی اپنے بھائی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ نرمین کے آنسو دیکھ کر جہانگیر کے دل کو ٹیس پہنچی تھی۔ وہ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ خود سے جھوٹ بول رہا تھا۔ زبیر ملک، کیا حال ہے؟ ظہور خان اس سے ملتے بولے، بس اللہ کا شکر ہے۔ وہ سب اس وقت ہال میں بیٹھے تھے، حارث بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے ایک نظر بھی نرمین کو نہیں دیکھا تھا۔ نرمین جو جب سے آئی تھی چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اپنے دل کی دھڑکن کو تھامنے میں لگی تھی۔ دیکھ لو تمہارے ہی ہیں، مناہل نے نرمین سے کندھا ملاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھونے لگی۔ بیچاری یہاں پر کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی نا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو ہی ان دونوں کی شادی ہوگی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، اسی وقت جہانگیر ملک اپنی روبدار شخصیت سے ہال میں داخل ہوا تھا۔ سب کی نظروں کا تعاقب اس کی طرف تھا۔ مناہل نے آج پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ کبھی اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب بھی وہ نرمین کے گھر جاتی وہ اکثر گھر نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا، اور نہ ہی کبھی وہ ان کے گھر آیا تھا۔ بھائی، نرمین کے چہرے کی خوشی دیکھ کر جہاں کے دل کو سکون ملا تھا۔ میری انا میری بہن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا اور مناہل جیسے بدھ بن چکی تھی۔ وہ سب سے ملتا زبیر صاحب کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسا تھا کہ اب وہ بالکل ہی مناہل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس میں اتنی اکڑ تھی کہ ایک بار بھی مناہل کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اوئے، تمہیں کیا ہوا؟ بدھ کیوں بنی کھڑی ہو؟ نرمین نے مناہل کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ مناہل جیسے اس تصور سے باہر آئی تھی۔ یہ ہے تمہارے بھائی؟ ہاں، نرمین نے جواب دیا۔ مناہل تو جیسے اس کی پرسنالٹی میں ہی کھو گئی تھی۔ تو بیٹا اگلے جمعے کو تم دونوں کی شادی ہے، مبارک ہو۔ زبیر ملک حارث کو گلے لگاتے بولے۔ جہانگیر مجبور سا یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ سب بہت خوش ہو گئے، مٹھائی سے منہ میٹھا ہوا۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ دن بھی تو بہت کم بچے تھے، لیکن حارث کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی۔ اس نے ایک دو بار ظہور خان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی کہ وہ یہ شادی ابھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آج جمعے کا دن تھا اور اب تیار کھڑے تھے، بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک جہانگیر ملک تھا جو اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میں جانتا اپنے دل کو اس کے بارے میں سوچتے رکتا ہوں، یہ دل اتنا ہی اسے سوچتا ہے۔ میں واقعی ہوں اپنی اس چاہت سے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور میری یہ چاہے جان لے۔
نہ میں کبھی اس کا ہو سکتا ہوں نہ ہی وہ میری۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کا تصور لیے سوچ رہا تھا۔ وہ کیسے دل کی گستاخی روکے؟ اسی وقت زرینہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جہانگیر، آج تک میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا، لیکن آج میری ایک بات مان کر اس شادی میں شامل ہو جاؤ۔ آخر کو تمہاری بہن کی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے اور نرمین پر کیا گزرے گی؟ وہ مجبور سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ جانتی ہیں مجھے یہ رشتہ نہیں پسند، پھر میں کیسے؟ ابھی وہ کوئی اور دلیل دیتا، اس سے پہلے زرینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، جسے دیکھ کر وہ فوراً ہی سیدھا ہو بیٹھا اور ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر چومنے لگا۔ آپ جائیں، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے مجبور تھا۔ تقریباً سبھی خان حویلی میں تیار کھڑے تھے۔ مناہل نے پستہ کلر کا کامدار شرارہ پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں بھرے جھمکے کانوں میں سجائے ہوئے تھے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ حارث، کہاں ہے بھائی دلہا؟ ظہور خان نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ خان صاحب، وہ رہا حارث۔ انہوں نے سیڑھیوں سے نیچے آتے حارث کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ بالکل سادہ سے لباس میں ملبوس تھا، کہیں سے بھی وہ دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، ہمیں بارات لے کر چلنا ہے۔ مناہل کے کہنے پر حارث نے ایک نظر ظہور خان کو دیکھا جو بالکل ہی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہاں بس ہو رہا تیار، آپ لوگ جائیں، میں بس آیا۔ ایسے کیسے دلہے کے بغیر بارات لے کر جائیں؟ رخسانہ نور نے حیرت سے کہا تو حارث بولا، امی جان، آپ لوگ وہاں پہنچیں گے اس سے پہلے میں آ جاؤں گا، پکا؟ ظہور خان کے دل کو کچھ عجیب لگا مگر وہ چپ کر گئے۔ ہاں بس آپ لوگ دیر نہ کریں۔ حارث کے کہنے پر وہ سب روانہ ہو گئے۔ میرے رب، میں مجبور ہوں، ورنہ میں ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ آپ تو گواہ ہیں، میں نے کتنی بار بابا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے، اس لیے اب میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آخر حارث کیا کرنے والا تھا؟ بارات آ گئی۔ نرمین کی دوستیں جلدی سے بولتی گیٹ کی طرف بڑھ آئی۔ بارات کا سن کر نرمین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، اب حارث اس کا ہونے والا تھا اور وہ حارث کی، کیا پتا قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظہور خان، حارث کہاں ہے؟ زبیر ملک نے ادھر ادھر دیکھ کر سوال کیا تھا۔ وہ بس آتا ہی ہوگا، کسی کام سے کچھ دیر سے اسے رکنا پڑا۔ ظہور خان نے کہا تو وہ بھی چپ ہو گئے مگر پرسکون نہیں ہوئے تھے۔ بارات کو آئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن دولہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب حارث کا نمبر ملا رہے تھے مگر بن جا رہا تھا۔ ظہور خان نے تو گھر کے ملازمین کو بھی فون کر کے پوچھا کہ حارث کہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حارث تو جب کا گھر سے نکلا ہوا ہے۔ ظہور خان، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، آخر حارث ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ زبیر ملک پھر سے پریشان کن ہو گئے۔ جہانگیر ملک کے ماتھے پر غصے سے شکنیں پڑ گئیں۔ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا میری بہن کی شادی اس حارث سے مت کرو، لیکن میری کون سنتا ہے؟ اب کر لیا آپ نے اپنی منمانی، بچا لیا اپنی دوستی، ہو گئے مان، میری بہن کا کیا؟ جہانگیر غصے سے چلایا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر مناہل چند قدم پیچھے ہو کر رخسانہ نور کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بات کرتا ہوں حارث سے، ظہور خان نے پریشانی سے کہتے پھر سے حارث کا نمبر ملانے لگا۔ کیسے کرو گے اس سے بات؟ اس نے نمبر بند کر دیا ہے۔ زبیر ملک غصے سے چلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ نے حارث کے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی؟ کیا یہ رشتہ اس کی مرضی سے ہوا تھا؟ جہانگیر نے تیز آواز میں ان سب سے پوچھا تھا۔ اسے شہر میں کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی، اس نے مجھے بار بار اس رشتے سے منع کیا لیکن میں نے اپنی سنی، اس کی نہیں، بس اب وہی بھگت رہی ہیں۔ بھائی کا میسج آیا ہے، پڑھو کیا ہے؟ ظہور خان نے جلدی سے مناہل کو کہا تو وہ جلدی سے میسج پڑھنے لگی۔ بابا جان، میں نے آپ کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ کو اپنی دوستی، آپ کی انا عزیز تھی جس کی وجہ سے آج نرمین کو اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ کے لیے بہت دور جا رہا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار نہ کرنا، اور میں زبیر انکل آپ سب سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ مناہل چپ ہوئی تو زرینہ بیگم روتے ہوئے نڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی ساری باتیں کمرے سے دیکھتی نرمین نے سن لی تھی اور اب جب اس نے یہ باتیں سنی، سیڑھیاں اترتے اس کا پیر سلپ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ نرمین! جہانگیر بھاگتا ہوا جلدی سے نرمین کی طرف لپکا۔ زبیر ملک بھی نڈھال سے ہو کر اپنی بیٹی کی طرف بھاگے۔ نرمین کے ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ جہانگیر جلدی سے نرمین کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں زبیر ملک اور زرینہ بیگم تھے اور دوسری گاڑی میں ظہور خان اور ان کی فیملی تھی۔ یہ کیا کر دیا بھائی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ پلیز نرمین کی حفاظت کریں۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی۔ چوٹ کافی گہری لگی ہے جس کی وجہ سے ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں جلدی خون کی ضرورت ہے اور جلدی ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ میرا خون لے لیں، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جہانگیر ملک کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی، وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا
جہانگیر کا یہ روپ دیکھ کر مناہل کے دل کو کچھ ہوا تھا. یہ شخص اتنا سخت ہونے کے بعد آج کتنا کمزور لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. 3 گھنٹے کا آپریشن اب جا کر پورا ہوا تھا اور ڈاکٹر باہر آیا تو سب اپنی جگہ سے اٹھے تھے. مبارک کو اب پیشنٹ خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا. جہانگیر اسی پل وہاں سے نکل کر ہسپتال کے دوسرے کمرے میں آیا تھا. مناہل بھی اس کے پیچھے وہاں تک گئی تھی، لیکن وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی. جہانگیر ملک اس پر سجدے کی حالت میں تھا. وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کی بہن کی زندگی بچا لی. دنیا کی کوئی چیز اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی مرد کی نماز ہے. مناہل نے آج اپنا دل اس شخص کا کر دیا تھا جس سے وہ ابھی تک ٹھیک سے کام نہ سکی تھی. 4 دن نرمین کو ہسپتال میں رکھا گیا تھا. ان 4 دنوں میں سب نے ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بس صرف رونے پر ہی اکتفا کرتی. آج اسے ڈسچارج مل چکا تھا. سبھی وہاں موجود تھے. ظہور خان ہاتھ جوڑے زبیر ملک کے سامنے کھڑا تھا. مجھے معاف کر دو زبیر، میں اپنے بیٹے کو اچھی تربیت نہیں دے سکا. ظہور، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی اسی کی تھی اور میری. مجھے تو جہانگیر نے منع بھی کیا تھا کہ رشتہ کرنے سے، لیکن میں ہی نہ مانا اور اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی. اس نے لوگوں کی کڑوی باتیں سنی. زبیر ملک، آج میں اپنی بیٹی مناہل تمہیں دیتا ہوں جہانگیر کے رشتے کے لیے. اس سے میرا پچھتاوا کم ہو جائے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی میرا مان رکھے گی. ان کی بات سن کر مناہل نے فوراً نظر جھکا لی. بابا، آپ تو وہی کریں جو میرا دل چاہتا ہے. جہانگیر ملک کا ہونا میری دل خواہش ہے. وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی، لیکن زبیر ملک حیران تھے. مجھے یہ رشتہ قبول ہے، جہانگیر نے کہا. تو وہاں موجود سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا تھا، خاص کر زبیر ملک نے. جہانگیر کس سوچ کے پیچھے یہ شادی کرنا چاہتا تھا؟ جہانگیر کی بات سن کر مناہل کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن دل کی بات تو وہ بندہ جانے، یہ رب جانے. 2 دن گزر چکے تھے. نرمین کو ہسپتال سے گھر واپس آئے، لیکن ابھی تک اس نے کچھ نہ بولا تھا. اس کی حالت دیکھ کر دل پھٹتا تھا. نرمین، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز کچھ بولو، اپنے اندر کا دکھ باہر نکالو، ورنہ ایسے تم مر جاؤ گی. میں مانتی ہوں بھائی نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن اب تم اس سے بھی زیادہ غلط کر رہی ہو اپنے ساتھ. مناہل اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھی. اس میں ان کی کیا غلطی؟ مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی، میں ہی سندر نہیں ہوں گی، اس لیے انہوں نے سب کے سامنے مجھے ٹھکرا دیا. بالآخر وہ بول پڑی تھی. بالکل بھی نہیں نرمین، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی تم میں کوئی کمی ہے. تم ہیرا ہو جسے ٹھکرا کر بھائی نے بہت غلط کیا ہے. اور پھر نرمین چیخوں کے ساتھ رونے لگی تھی، پاگلوں کی طرح سسکیوں کے ساتھ. مناہل بھی روتے ہوئے اسے سینے سے لگاتی خود بھی رونے لگی. آج بدھ کا دن تھا اور آج ہی مناہل اور جہانگیر کا نکاح رکھا گیا تھا. اس نکاح میں بس گھر کے لوگ ہی شامل تھے. سب کے چہرے خاموش تھے. نرمین تو کمرے سے باہر بھی نہیں آئی تھی. اسے لوگوں سے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر باتیں کریں گے، کہیں کوئی اس کے کردار پر بات کر دے. قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا. جہانگیر ملک ولد محمد زبیر ملک، حق مہر 5 لاکھ تولہ. آپ کا نکاح نرمین ولد محمد ظہور خان کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جہانگیر نے اپنی مٹھیاں بھیج لی اور دل میں کوئی عہد کیا اور پھر کہا، ہاں قبول ہے. یہی عمل 3-4 بار دہرایا گیا اور پھر نرمین سے پوچھا گیا. نرمین ولد محمد ظہور خان، حق مہر 5 تولہ. آپ کا نکاح جہانگیر ملک ولد محمد زبیر ملک سے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مناہل نے پاس کھڑے ظہور صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. اسے اس وقت حارث کی کمی بہت محسوس ہوئی تھی. ایک قبول ہے کہنے پر وہ مناہل ظہور سے جہانگیر ملک ہو جائے گی. لڑکیوں کے لیے سب سے مشکل وقت. بولو بیٹا. ظہور خان کے کہنے پر مناہل نے 3 بار قبول ہے کہا. مبارک ہو. اب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ مبارک دی. اب رخصتی کا وقت تھا اور مناہل کا دل چاہا حارث اس کے پاس آ جائے. وہ اپنے بھائی کو سینے سے لگا کر بولے، وہ کتنا پیار کرتی ہے اس سے. پھر رخسانہ نور اور ظہور خان سے ملتی وہ رخصت ہو گئی. ملک حویلی میں آتے ہی جہانگیر کسی ضروری کام کا کہتا وہاں سے چلا گیا تھا. مناہل کو اس وقت جہانگیر کی کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. اس نے دل سے چاہا تھا کہ یہ شخص اس کا ہو جائے اور اس کے رب نے اس کی یہ چاہت پوری کر دی تھی. آدھی رات گزر چکی تھی جب جہانگیر کمرے میں داخل ہوا. سامنے ہی دلہن کے جوڑے میں سجی مناہل بیڈ پر سو رہی تھی. اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا. وہ جلدی سے مناہل کے قریب آیا اور جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا. کون ہے؟ مناہل گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے ڈر گئی تھی. میری بہن کی زندگی برباد کر کے تم یہاں سکون سے سو رہی ہو، یہ حق نہیں ہے تمہیں. وہ اس کے بازو پر زور دیتا بولا. مناہل نے اپنے سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھا اور بولی،
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پلیز میرا بازو چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ ہونے دو درد، میری بہن کو بھی ہوا تھا جب وہ گری تھی۔ جہانگیر نے گرفت اور سخت کر دی۔ مناہل کے آنسو بہتے ہوئے اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے تو نہیں کیا نا یہ سب اس کا نصیب تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیا لگا تھا تمہارے گھر والوں کو کہ تمہاری شادی مجھ سے کروا کر وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ ایسا ناممکن ہے۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو سب کے سامنے ٹھکرا کر جتنی ذلت ہمارے منہ پر ماری ہے نا، اس کا کوئی ہرجانہ نہیں۔ میری بہن کو ٹھکرائے جانے کی جتنی تکلیف ہوئی تھی تمہیں ہر روز وہی تکلیف دوں گا۔ جہانگیر ملک نے مناہل کا بازو مڑوڑ کر اس کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا تو مناہل کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس کے بھائی نے بھری محفل میں جہانگیر ملک کی بہن کو ٹھکرا دیا تھا، جس کا بدلہ اب جہانگیر ملک ایسے لے رہا تھا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ مناہل بیڈ پر گری تو اسے اپنا بازو سن محسوس ہوا۔ میں مانتی ہوں بھائی نے بہت غلط کیا آپ کی بہن کے ساتھ، لیکن اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جہانگیر ملک ایک پتھر دل انسان ہے جس پر تمہاری یہ نقلی آنسو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور نکل جاؤ میرے کمرے سے، مجھے سونا ہے، کافی تھک گیا ہوں آج کے اس سارے ڈرامے سے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے کمرے سے نکلو، باقی جہاں جاؤ تمہاری مرضی، اس وقت مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی تیز آواز سے مناہل کانپنے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے جسم کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ جہانگیر نے دروازہ دھاڑ کے ساتھ بند کیا تھا۔ مناہل نے اپنے نصیب کو سوچا، کیا سچ میں اب اسے یہ نفرت جھیلنی ہوگی؟ ہمیشہ بھائی کی غلطی کی سزا بہن کو کیوں آئی ہے؟ یہ میرا سوال سب سے ہے، بہنیں ہی کیوں ہمیشہ بھائیوں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھائیں؟ آخر کیوں؟ مناہل روتے ہوئے وہی دروازے سے لگتی نیچے بیٹھ گئی۔ کیسی بد نصیب دلہن ہوں میں۔ مناہل کو کہاں سخت لہجے کی عادت تھی، وہ تو ہمیشہ ہی لاڈ پیار میں رہی تھی۔ جہانگیر ملک بیڈ پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صرف بدلے کی آگ تھی۔ اسے اس معصوم پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ جہانگیر ملک تمہیں وہ ہر تکلیف دے گا جس تکلیف سے میری بہن گزری ہے۔ میں ہر روز تمہیں ٹھکراؤں گا، تب جا کر میرے دل کو سکون ملے گا۔ آہستہ آہستہ دھوئیں سے اس کا چہرہ ڈھکنے لگا تھا۔ مناہل کو پتہ بھی نہ چلا جب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس وقت ٹھنڈے ٹھار فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب جہانگیر نے دروازہ کھولا تو وہ اس سے ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے مناہل کی نیند کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی ٹانگیں کھڑے رہنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جلدی سے کمرے میں جاؤ، میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی بھی تمہیں ایسے دیکھے اور پھر تماشا ہو۔ وہ صفاقی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مناہل اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا سچ میں وہ انسان بہتر تھا؟ وہ کمرے میں آئی اور پھر اپنا بیگ کھول کر ایک پرپل کلر کا سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ جہانگیر اپنے کمرے سے سیدھا نرمین کے کمرے میں آیا تھا، جہاں نرمین چپ چاپ سی بیٹھی کسی خالی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر جہانگیر کے دل کو درد ہوا تھا۔ وہ آرام سے آ کر نرمین کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نرمین بچہ، تمہیں اپنے بھائی پر ترس نہیں آتا؟ تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے خود کو ختم کر دوں۔ میں کیسا بھائی ہوں جو اپنی بہن کی خوشیوں کی حفاظت نہ کر سکا؟ بھائی آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ آپ تو بہت اچھے بھائی ہیں، اور آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے تسلی دینے کو بولی۔ بھائی، مناہل بہت ہی معصوم اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ نرمین کی بات سن کر جہانگیر کو اپنا رات والا رویہ یاد آیا تھا جو اس نے مناہل کے ساتھ کیا۔ وہ سب یاد آیا تھا جس سے اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ جہانگیر کو چپ دیکھ کر نرمین پھر سے بولی، بھائی رکھیں گے نا آپ مناہل کا خیال؟ نو۔ جہانگیر یک لفظی جواب دیتا اسی وقت کمرے سے باہر آیا تھا۔ کیا سچ میں وہ مناہل کے ساتھ غلط کر رہا تھا؟ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کے بھائی نے میری بہن پر ترس نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس کا دل کچھ اور کہتا تھا، لیکن اس نے کہاں کبھی دل کی سنی تھی۔ سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ مناہل بھی فریش ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اداس لگ رہا تھا، لیکن وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کوئی اس کی اداسی کی وجہ نہ پوچھ لے۔ مناہل بیٹا، تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ، جہانگیر کے پاس رکھی۔ پر زبیر ملک نے اسے کھڑا دیکھا تو وہ انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ آؤ بیٹا، سب کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن جہانگیر نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ جہانگیر سے اس کا اس کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ سب کے سامنے کچھ بول بھی تو نہیں سکتا تھا نا۔ اور پھر اس نے اپنا سخت بوٹ والا پیر مناہل کے پیر پر رکھ دیا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر کے اپنی چیخ کو روکا۔ اس نے نم آنکھوں سے
جہانگیر کی طرف دیکھا کہ وہ پیر ہٹا دے، لیکن وہ تو بڑے مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اب اتنی تکلیف کہاں مناہل سے ناشتہ کھایا جا سکتا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنا پیر اس کے پیر کے نیچے سے نکالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ جہانگیر نے کافی فکر مندی سے پوچھا تھا۔ مناہل نے اس سے بے رحم انسان صرف ایک نظر دیکھا اور پھر زبیر ملک سے بولی، انکل مینا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرا ناشتہ کا بالکل بھی دل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کر لو۔ ان کی کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ جہانگیر نے جیسے سوکھا سانس لیا، جیسے وہ اس کا سانس روکے کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کا موبائل رنگ ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو بابا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو بابا۔ جی میرا بیٹا، کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم خوش تو ہو نا؟ جی بابا، میں خوش ہوں اور سب ٹھیک ہے۔ چلو شکر ہے اللہ کا تم خوش ہو، ورنہ تمہاری ماں مجھ پر کیس کروانے لگی تھی کہ میں نے تمہیں غلط گھر میں دے دیا ہے۔ وہ جہانگیر ضرور تم سے اپنی بہن کا بدلہ لے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ جی ابا، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، سب میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، خاص کر جہانگیر، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ مناہل کے آنسو جاری تھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو پھر سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا بابا، ابھی میں رکھتی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ فون بند ہوا تو جہانگیر کمرے میں آیا۔ آتے ہی اس نے غصیلی نظریں مناہل پر ڈالی۔ یہ نیچے کیا ڈرامہ تھا تمہارا؟ کیوں بیٹھی تھی تم میرے ساتھ؟ میں خود نہیں بیٹھی تھی اپنی مرضی سے، وہ تو انکل اور آنٹی نے کہا تو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ وہ بالکل ہی دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جہانگیر ملک اپنے قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے پیر پر ڈالی جہاں پر اس کی بوٹ کا نشان تھا۔ وہ قریب آیا تو مناہل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رکو، اگر تم نے قدم پیچھے لیا تو بہت برا کروں گا، میں تمہارے ساتھ۔ اس نے عین اس کے قریب آتے اسے غصے سے دیکھتا اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ کر اپنے پیر کو گھمانے لگا۔ مناہل کی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ چیخ کے ساتھ روتے ہوئے اسے بول رہی تھی، لیکن سامنے والا شدید دل نہیں رکھتا تھا۔ یہی درد میں نے بھی جھیلا ہے، اب تم روز جھیلو گی اور میرے سامنے کم آیا کرو، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ میرا بھی وعدہ ہے، اگر میں نے آپ کی اس بلا وجہ کی نفرت کو محبت میں نہ بدلا تو میرا نام بھی مناہل جہانگیر ملک نہیں۔ وہ اب ہچکیوں سے روتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات میں کچھ تھا جس نے جہانگیر کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تو مناہل نیچے گری تھی۔ وہ اپنے زخمی پیر کو دیکھتی جہانگیر کی طرف دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے پھر آپ اپنی نفرت آزمائیں، میں اپنی محبت آزماتی ہوں، کیونکہ مجھے پہلی نظر میں ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنا جگر آزمائیں گے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ جہانگیر ملک کبھی تم سے محبت کرے گا۔ تم سے شادی کرنا میرا مقصد تھا، تمہیں تڑپانے کا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، محبت اسے مناہل سے ہی تھی، جس کے خیال سے وہ خود کو بچاتا تھا۔ آج وہ ہر وقت اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ کہاں اپنے دل کو قبول کرتا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رک سکتا تھا، اس لیے اسی وقت قبر سے نکل کر ڈیرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ مناہل تھی جس نے آج سے 4 سال پہلے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ 4 سال پہلے جہانگیر ٹیرس پر کھڑا یوں ہی موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا جب اسے نیچے سے شور آیا تھا۔ اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر نیچے کی جانب دیکھا جہاں پر نرمین کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ گھومی تو اس کا چہرہ جہانگیر کی طرف ظاہر ہوا۔ وہ مناہل خان تھی۔ جہانگیر نے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنے دل کو روک نہ سکا۔ مناہل کی ہنسی کی گونج اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر بتائے اسے اور اس سے اس کے گھر کا پوچھے، لیکن پھر ظہور خان میں گیٹ سے اندر آئے تھے۔ جیسے بابا کہتی مناہل گلے سے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر جہانگیر نے اسی وقت خود کو کوسا تھا کہ وہ کیسے اس حارث کی بہن سے محبت کر سکتا ہے، لیکن وہ جتنا خود کو روکتا اس کا دل اتنا ہی مناہل کے بارے میں سوچتا۔ جب بھی مناہل نرمین سے ملنے اس کے گھر آتی تھی، جہانگیر کہیں چھپ کر اسے دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ دن بدن اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، جو کہ جہانگیر ملک کی ادا کو گوارا نہیں تھا، اس لیے اس نے اب اسے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ حال وہ ڈیرے پر بیٹھا مناہل کی بات کو سوچ رہا تھا۔ اس نے کتنے یقین سے کہا تھا کہ وہ اس کی نفرت کو محبت میں مبتلا کر دے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مناہل نرمین کے کمرے میں آئی اور اسے زبردستی باہر لان میں لے آئی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو اپنی دنیا ہی سمجھ لیا، اس کمرے کو چھوڑو، اس کی جان گھومو پھرو۔ مناہل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ نرمین نے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، مناہل بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ نرمین کے سوال نے مناہل کے چہرے کی مسکان دور کر دی تھی، لیکن اس نے پھر سے مسکراہٹ سجائی۔ بہت اچھے ہیں تمہارے بھائی اور بہت خیال رکھ رہی ہیں میرا۔ اچھا یہ تو ابھی بات ہے، لیکن تمہاری ایک بات بھی مجھے سچ نہیں لگی۔ نرمین مناہل کے چہرے سے سب کچھ جان گئی تھی کہ وہ خوش نہیں تھی۔ یار چھوڑو نا ان باتوں کو،
تم بتاؤ آج کیا کھاؤ گی؟ وہی بناتے ہیں، تمہیں یاد ہے ہم پہلے کیسے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے؟ یاد تو بہت کچھ ہے جسے چاہے کر بھی میں بھلا نہیں پا رہی۔ نرمین کی آواز میں نمی آ گئی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر ان دونوں نے گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ جہانگیر گاڑی پارک کرتا خود ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مناہل کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ واہ، آج تو نرمین گڑیا باہر کھڑی ہو، اب ٹھیک ہو؟ وہ اپنی بہن سے کتنی محبت سے بات کر رہا تھا۔ کیا اس میں سے تھوڑی محبت بھی میرے لیے نہیں؟ مناہل نے حسرت کے دل میں پوچھا۔ بس بھائی، آپ کی بیوی کی مہربانی ہے مجھے اس قید کمرے سے باہر لانے میں، نرمین نے مسکرا کر کہا۔ تو مناہل نے بس ایک نظر جہانگیر کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ اچھا دی، تو شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ جہانگیر مناہل کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ شکریہ بیگم۔ نرمین یہ سب دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک تھا، لیکن جہانگیر نے اپنے ناخنوں زور سے مناہل کے کندھے پر رکھے تھے، جس سے مناہل کو جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ویسے ہی کھڑی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچھا، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا امی کے پاس جا رہی ہوں۔ نرمین ان دونوں کو وہاں چھوڑتی خود اندر چلی گئی۔ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے مناہل کو خود سے دور کیا، جس کی وجہ سے مناہل دیوار کا سہارا نہ لیتی تو گر جاتی۔ مناہل نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ چلے شکر ہے میرے رب کا، چاہے ڈرامہ ہی صحیح، لیکن مجھے آپ نے اپنی بیگم کہہ کر تو پکارا۔ مناہل کا سکون دیکھ کر جہانگیر کو غصہ آیا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اس بازو پر زخم دیں گے؟ یہ لیں، کر لیں اپنی دل کی خواہش پوری۔ مناہل نے اپنا دوسرا بازو اس کے سامنے کیا۔ جہانگیر نے کہا، منہ بند کرو اپنا۔ وہ غصے سے غرایا تھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب تو میری بھی ضد ہے، اگر آپ کے منہ سے میں نے اپنے لیے محبت کا اظہار نہ کروایا تو میرا نام بھی مناہل جہانگیر ملک نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر جہانگیر کو نئے سرے سے مناہل پر غصہ آیا تھا۔ ابھی وہ ساری سجاوٹ تہز نہز کرتا، اس سے پہلے ہی مناہل نرمین کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں آئی تھی۔ دیکھو مناہل، بھائی تو چھپ کر ہیں اور نہ ہی وہ پھول توڑ کر پھینک رہے ہیں۔ تم تو ایسے بول رہی تھی کہ جہانگیر کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا، وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ نرمین نے مناہل کو آنکھ ماری تھی، مطلب یہ ان دونوں کا پلان تھا۔ جہانگیر نے نرمین کی وجہ سے سارا غصہ اپنے اندر اتارا تھا۔ بھائی دیکھے نا، مناہل کو آپ کے بارے میں بول رہی تھی کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سب دیکھ کر کیا سچ میں ایسا ہے؟ نہیں گڑیا، میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ میں تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ میری بیوی کو میرا کتنا خیال ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ مناہل تو دل ہی دل میں اپنے بے بس شوہر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں بھی بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ کمرے میں بھائی بہت اچھے ہیں، وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ نرمین نے آخری وار کیا اور خود کمرے سے چلی گئی۔ جہانگیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود مناہل کی طرف گھوما، مگر اس بار مناہل کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ سب تم جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ مجھے مجبور کر رہی ہو میری بہن کے ذریعے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ غرایا تھا۔ آہستہ بولے، میں بحری نہیں ہوں، مناہل نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا اور بولا، تم اپنی یہ بیکار کوششیں روک دو، کیونکہ میری نفرت ہی تمہارے نصیب میں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں نصیب کا فیصلہ کرنے والے؟ نصیب کا فیصلہ صرف رب کے ہاتھ میں ہے، جو کہ مجھے اتنی ہمت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس بلا وجہ کی نفرت کو برداشت کر رہی ہوں۔ مناہل کے چہرے پر اتنا درد برداشت کرنے کے بعد بھی سکون تھا۔ مناہل کی ضد دیکھ کر جہانگیر کو اپنی نفرت کے ختم ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس ایک ہفتے میں مناہل نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ جہانگیر کا دل جیت سکیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اب پہلے کی طرح جہانگیر اسے درد نہیں دیتا تھا، ہاں بس اسے نظر انداز کر دیتا یا تیز آواز میں بات کرتا، مگر کبھی اب وہ زخم نہیں دیتا تھا اسے۔ اس وقت جہانگیر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، جہاں سے وہ لان میں بیٹھی نرمین اور مناہل کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح سے مناہل نے نرمین کا خیال رکھا تھا، شاید کوئی اور رکھ سکتا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی جس نے جہانگیر کے دل کو مناہل کے لیے موم کیا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور ملازموں کو آواز دے کر بلانے لگا۔ جی صاحب، نیچے جا کر مناہل بی بی کو بولو کہ میں اسے بلا رہا ہوں، 5 منٹ میں وہ مجھے کمرے میں چاہیے۔ جی صاحب، میں بولتی ہوں بی بی کو، ملازمہ کہہ کر چلی گئی۔ تو جہانگیر نے مسکرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آج تو اس نفرت کی قید سے آزاد ہونے والا ہے۔ مناہل کو ملازمہ نے جہانگیر کا میسج دے دیا تو وہ ڈرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ظلم کریں گے یہ میرے ساتھ، اس بازو کو موڑیں گے۔ یہ پھر اس کو اپنے دونوں بازو کو دیکھتی بولی۔ اسے جہانگیر کے بلانے پر ڈر لگ رہا تھا۔
وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو جہانگیر سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، جو اسے انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ دیکھیے ملک صاحب، اس سیدھے بازو کو زخم دینا، کیونکہ اس بازو میں اب طاقت نہیں ہے۔ اس کے انداز پر جہانگیر دل کھول کر مسکرا دیا تھا، اور مناہل نے پہلی بار اسے اتنا خوش اور ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آج تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولے۔ ادھر آؤ، پاس بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ جہانگیر کے بولنے پر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی جہانگیر اپنے دل کی بات کہتا اس سے پہلے ہی گھر کا ایک ملازم بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر جہانگیر کا موڈ خراب ہوا تھا۔ صاحب، وہ ہماری زمینوں پر ندیم قاسمی نے اپنے جانور چھوڑ دیے ہیں، اور اپنے کچھ گنڈے بھی، جو ہماری راکھوں کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ملازم کی بات سنتے ہی جہانگیر بغیر سوچے ہی کمرے سے نکل کر زمینوں کی طرف بھاگا تھا۔ پیچھے سے مناہل اس کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ زمین پر آیا تو وہاں پر اس کے لوگ زخمی پڑے تھے، اس کے سارے کھیت جانور برباد کر چکے تھے۔ وہ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار نکال لایا۔ وہ کافی لوگ تھے۔ 3 لوگ کو تو اس نے گولی چلا کر ختم کر دیا تھا، اب باقی بھی زخمی حالت پہ پڑے تھے۔ اور اسی وقت کسی نے پیچھے سے آ کر جہانگیر کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، جس سے اس کا خون رسنے لگا تھا۔ وہ انسان بھاگتے سے پہلی زمین زبیر ملک کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو زخمی دیکھ کر جلدی سے ہسپتال لے آئے۔ سب لوگ ہسپتال آ چکے تھے، مناہل کی فیملی بھی۔ وہ صرف دعا کری تھی اور جہانگیر کا آپریشن چل رہا تھا۔ مناہل تب سے ہی بس روئی جا رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا دی تھی۔ مناہل بیٹا، حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ رخسانہ نور نے اسے اپنے گلے سے لگا کر چپ کرانا چاہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور جہانگیر کی سلامتی کی خبر سنائی، جسے سنتے ہی سب نے شکر ادا کیا۔ کچھ وقت بعد جب جہانگیر کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے مناہل کو اپنے پاس بلایا۔ مناہل روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس بات پر رو رہی ہوں نا کہ تمہارا ظالم شوہر بچ گیا، اب پھر سے تمہیں اس کا غصہ جھیلنا ہوگا؟ وہ مذاق کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں کہاں جاتی؟ پلیز آپ جتنا غصہ کرنا چاہیں مجھ پر کر لیجیے گا، لیکن پلیز کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اور میں بھی تم سے یہی چاہتا ہوں، تم بھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مناہل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں مس مناہل جہانگیر ملک، تمہاری محبت جیت گئی، میری نفرت ہار گئی۔ یہ جہانگیر ملک اپنے دل و جان سے تمہیں چاہتا ہے، تم اس کی دل کی دھڑکن ہو، تم اس کی روح ہو۔ مناہل پھر سے رونے لگی تھی۔ اسے اس کی صبر کا پھل مل گیا تھا۔ جہانگیر نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا تھا۔